الله أكبر الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے کرم سے بالکل خیریت سے۔ بعض اوقات زندگی میں انسان اس طرح بھنور میں پھنستا ہے کہ اسے نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی طریقہ، کوئی میتھڈ نظر نہیں آتا۔ باوجود ہر کوشش کے وہ مزید اپنے مسئلے، اپنی پریشانی، اپنے دکھ، اپنے تکلیف میں پھنستا چلا جاتا ہے، مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ پیسہ خرچ کر کے اس نے دیکھ لیا، ڈاکٹروں سے علاج کر کے وہ تھک ہار گیا، مولویوں سے دم کروا لیا، مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی وہ سمجھنے پرکھنے سے بالکل عاری ہو جاتا ہے۔ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ کہاں جائے، کس منزل کی طرف رخ کرے، کس منزل کو اپنا سہارا بنائے، کہاں جائے، کہاں سے علاج کروائے اور کس سے اپنی مدد طلب کرے۔ افسوس، صد افسوس، صد افسوس۔ پریشانیوں میں، بیماریوں میں، تکلیف میں رہ رہ کے اپنی منزل کو پہچاننے سے عاری ہو جاتا ہے۔ سمجھنے پرکھنے کی صلاحیت اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ وہ سائیکی پیشنٹ بن جاتا ہے، پینک ڈس آرڈر کا مریض بن جاتا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، وہ جو تمام کائنات کا مالک و وارث ہے، یکتا تن تنہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ ہے۔ اس کی جتنی بھی بڑائی بیان کرو، کہ نام کو جتنا بلند کرو وہ اور بلند ہے، وہ اس سے بھی بلند ہے۔ ہمارے پاس وہ زبان ہی نہیں، ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں کہ اللہ کی تعریف کو ہم الفاظوں میں سمو سکیں، اپنی زبان سے ادا کر سکیں۔ کیا اس نے اس کائنات کو تخلیق نہیں کیا؟ کیا وہ تمام کائنات کا مالک نہیں؟ ہم نے دنیا کے ہر امپورٹنٹ پرسن کو پرکھ لیا، نہیں پرکھا تو رب سے کو نہیں پرکھا۔ افسوس، افسوس، افسوس۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا اور حق یہی بنتا تھا کہ بیمار ہونے سے پہلے، پریشان ہونے سے پہلے، مبتلا مصائب میں گھرنے سے پہلے وہ تب بھی اللہ سے رابطے میں ہوتا اور اب بھی اللہ سے رابطے میں ہوتا، تادم مرگ اللہ ہی کے رابطے میں رہتا، اسی کی محبت میں مبتلا رہتا۔ اور ہونا تو یہ بھی چاہیے تھا جب وہ مصائب میں گھر گیا، گھر چکا، دکھ تکلیف نے اسے آ گھیرا، پریشانی اور مصائب میں وہ مبتلا ہو گیا، کسی بند کمرے میں تنہائی میں رو دھو لیتا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیتا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا، اس پر ٹرسٹ کرتا، دو آنسو محبت کے اس کی یاد میں بہا دیتا۔ خدا کی قسم تمام مسئلے کا حل اس کو اسی ٹائم مل جاتا۔ حامیم لا ینصرون، حامیم اللہ کے سوا کوئی مددگار ہی نہیں۔ کیا اس کے ذہن میں قرآن کی یہ آیت نہیں آئی؟ کیا وہ آج تک یہ سمجھ نہیں سکا کہ مددگار صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہی نہیں؟ دنیا کے دروں پر ماتھا رگڑنے سے بہتر ہے اللہ کی یاد میں فنا ہو آ جائے،
اللہ اللہ اور اللہ کیا جائے، اور اللہ ہی کے سامنے گڑ گڑا لیا جائے، رو دھو لیا جائے، اس سے معافی مانگ لی جائے، تمام اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا لیے جائیں، اور گڑ گڑا کو اللہ تعالیٰ سے التجا کی جائے، یا باری تعالیٰ آج تک میں نے جو گناہ کیے، مجھ سے جو غلطیاں ہوئیں، میں جو گناہ کرتا رہا، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما، آئندہ میں ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا، آئندہ ایسا کوئی گناہ نہیں کروں گا جو میرے لیے مبتلا مصیبت بن جائے، جس کی نحوست سے میں پکڑا جاؤں، تیری آزمائش میں آ جاؤں۔ اے باری تعالیٰ آج میں پکی اور سچی توبہ کرتا ہوں، توبہ توبہ توبہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کریں تو پھر کہنا، اللہ سے رابطہ کر کے تو دیکھیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر تو دیکھیں، اللہ کو واحد اللہ شریک مان کر تو دیکھیں۔ بظاہر تو آپ زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے، اور مختلف مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حامیم لا ینصرون، اگر بطور وظیفہ اسی چیز کو آپ پکڑ لیں، یعنی حامیم اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، یہی قرآن کا نچوڑ کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، تمام مسئلے کا حل ہے، تمام مسائل کا حل ہے، تمام مسئلہ انہی آیات میں چھپا ہے، اس سے حل نکال لیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 100 کی خیرات نکالنی ہے، غریبوں میں بانٹ دینا ہے، کسی ایک غریب کو دے دینا ہے یا غریبوں میں بانٹ دینا ہے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے۔ اور وظیفہ 21 دن کا ہے، صبح سنت اور فرض نماز کے درمیان ایک تسبیح حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، حامیم اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، حامیم اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، حامیم اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ اس تسبیح کو دل کی گہرائیوں سے رو رو کے پڑھنا ہے، بالآخر درود شریف کے ساتھ، اور بعد میں گڑ گڑا کر دعا بھی مانگنی ہے، ایسے اٹھنی آنا ہے کہ بیٹھنا ہے، اپنے سب کو گناہ کی معافی مانگنی ہے، گڑ کرانا ہے، رونا ہے، اللہ کو منانا ہے، اور ضرور ضرور وہ آپ کی دعا سنے گا، وہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، آپ کی بھی سنے گا۔ 21 دن آپ نے فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنی ہے، اور جب 21 دن مکمل ہو جائیں تو اسی دوران عام روٹین میں پہلے دن تو آپ نے 100 کی خیرات کرنی ہے، عام دنوں میں یعنی کہ دوسرے دنوں میں آپ نے یا تو ڈیلی 50 روپے کی خیرات کر دینی ہے، یا یہ 10-20 روپے ہیں، یہ ڈیلی روٹین میں آپ نے ہر صورت بانٹنے ہیں، اپنے تقسیم کرنے، غریبوں کو دینا ہے، اور آپ نے یہ اقرار کرنا ہے، اللہ کو گواہ بنا کر آپ نے اقرار کرنا ہے، یا اللہ اگر میرا مسئلہ اگر حل ہو گیا تو میں پوری زندگی 10-20 روپے روز روز فقیروں میں غریبوں میں بانٹوں گا، حسب توفیق میں بانٹ دیا کروں گا، اس سے زیادہ بانٹ دیا کروں گا، جتنا اللہ تعالیٰ تو مجھے توفیق دے گا میں بانٹا کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں۔ جب 21 دن ہو جائے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کامیاب ہوں گے، آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں، مبارک ہو آپ کامیاب ہو گئے۔ جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو پھر رپیٹ کرنا ہے، 100 روپے سے لے کر جتنا دل کرے جتنا آپ کے بس میں ہو آپ خیرات کریں، غریبوں میں کھانا تقسیم کریں، کھانا بانٹیں، اور پرندوں کو باجرہ ڈالنے کی عادت اپنائیں، اور اللہ کو راضی رکھیں، اللہ کو ہمیشہ اپنی یاد کا محور بنائیں، اس کی یاد میں فنا ہونے کی کوشش کریں، اس سے باتیں کریں سیپریٹ بیٹھ کر، اس سے اپنا دکھ درد بانٹے، اسے اپنا سب کچھ سمجھے، اسے اپنا دوست بنا لیں، اس کے قریب آ جائیں، اس سے محبت کو پروان چڑھائیں، جتنا آپ اس کے قریب جائیں وہ اس سے ڈبل آپ کے قریب آئے گا، وہ تو ہے ہی اسی انتظار میں کہ ہے کوئی جو میرے قریب آئے، میں اس کا دوست بن جاؤں، وہ دوست بننے کے لیے تیار ہے، آپ اس کا ایک بار دوست بنے تو صحیح، اس سے بات چیت کا سلسلہ تو شروع کریں، اسے اپنی یادوں کا محور تو بنائیں، اپنے
دل میں اس کے لیے تڑپ تو پیدا کریں. دیکھیں آپ کامیاب ہوں گے، زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیاب کرے گا. کہ جتنے بھی مسائل ہیں حل ہوں گے، ضرور حل ہوں گے. آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اللہ کو دوست بنائیں، وہی ہے واحد دوست. اللہ کو یکتا سمجھے، تن تنا مالک و وارث سمجھیں اور اسی سے فرینڈشپ بڑھائیں. اگر آپ کو میری باتوں میں تھوڑی سی بھی اللہ کے بارے میں تڑپ محسوس ہوئی ہو تو وعدہ کریں، کمنٹ سیکشن میں جائیں، وعدہ کریں ہم نے اللہ سے تعلق کو جوڑ لیا، ہم اللہ سے فرینڈشپ بڑھائیں گے. ہم نے سب کا اپنے تمام گناہوں کی توبہ کر لی، ہاتھ جوڑ کر توبہ کر لی، کان پکڑ کر توبہ کر لی. ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ. اور ہم صرف ایک ہی کو دوست بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو دوست بنائیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دوست بنائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ کو دوست بنائیں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس کو دوست بنائیں گے. دوست بنایا، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم نے دوست بنایا. اللہ میری اور آپ کی اس کاوش کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر کام میں اصلاح فرمائے اور ہمارے زندگی کے تمام مسائل کو حل کرے. ہم اللہ کے سچے پکے دوست بنیں. نیکی پھیلانے کے اس مشن میں میرا ساتھ دیں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں.